یہاں پر جنبش کر رہا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو چہار جانب سے گھیر لیا۔ آئیے اور گہرے میں چلے جائیے، خالی کر دیجئے اپنے آپ۔ اگر کوئی سوچ، کوئی خیال ہے، کوئی منصوبہ ہے، اگر آپ کی لائف میں، آپ کے دل میں نفرتوں کے پہاڑ ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو پلان ہے، نکال دیجئے اس کو، خالی کیجئے تاکہ خدا آج آپ کو اپنے کلام سے بھر دے۔ مانگیے کلام کو، مانگیے۔ آپ مانگیں گے، آپ کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ خدا آج آپ کو اپنے کلام سے سیر اور آسودہ کرنے کو ہے۔ خدا آج 2021 میں آپ کو فریش سٹارٹ دینے کو ہے۔ خدا آج آپ کو رینیو کرنے کو ہے۔ خدا آج آپ کو نئے اور تازہ مسا سے سٹرینتھن کرنے کو ہے۔ خدا آج آپ کو کلام کی قدرت سے ہیل کرنے کو ہے۔ خدا آج آپ کو کلام کی قدرت سے ابلیس کے شکنجوں سے ڈیلیور کرنے کو ہے۔ آج کلام کی قدرت سے بڑے بڑے پہاڑ، جدائیوں کے، نفرتوں کے، لڑائیوں کے، جھگڑوں کے، آج پاکرو کی قدرت سے میدان ہونے کو ہے۔ آسمانی باپ، میں اپنے آپ کو، ساری کلیسیا کو، اور جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں، تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتا ہوں اور منت کرتا ہوں خداوند، ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے۔ ہاں خداوند، جب میں تیرے کلام کی گواہی دوں تو تیرا پاک روح مجھے دلیری اور تقویت دے۔ تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے۔ ہاں خداوند، میں اپنی کمزوریوں کا برملا اعلان کرتا ہوں، اپنی کم علمی کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور منت کرتا ہوں یسوع کے نام سے آج اپنے لوگوں کے ساتھ خود بول، تاکہ خداوند کوئی جھولی یہاں سے خالی نہ جائے، گواہیاں پیدا ہوں، زندگیاں تبدیل ہوں اور معجزے ہوں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ بیٹھی تشریف رکھیے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے اور نیا عہد نامہ نکالیے۔ یعقوب کا خط، 4 باب اور 6 آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج غور کریں گے۔ اور کلام مقدس میں ہم سبوں کی رہنمائی کے لیے یوں مرقوم ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ آئے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ اور آخری آیت میں لکھا ہے، خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ مل کر کہے آمین۔ کہیے خدا کا شکر ہو۔ آج کا جو بابرکت ریفرنس آپ سبوں کے سامنے مجھے پڑھنے کی برکت ملی، یہ کلیسیائی روایت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے جو سٹیپ بردر
جن کا نام یعقوب ہے، انہوں نے اس لیٹر کو لکھا ہے. وہ اس خط کے مصنف ہیں. کیونکہ اگر پورے ہم لیٹر کو پڑھیں تو اس میں جو تعلیم، جو ٹیچنگ دی گئی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح نے جو ٹیچنگ دی تھی اس سے کافی ملتی جلتی ہے. اور یہ خط اس لیے لکھا گیا تاکہ روم کی سلطنت میں جتنے مسیحی بسے ہوئے تھے ان کو اس طور پر لیڈ کیا جائے، گائیڈ کیا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسپرچول لائف گزارنا شروع کر دیں. وہ دنیاوی زندگی سے نکل کر روحانی زندگی گزارنا شروع کریں. اور آج اسی پیسج میں سے ہم روحانی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، 2021 کے پہلے سنڈے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میں آج تک اسپرچول لائف گزارنے میں فیل رہی ہوں، اگر میں آج تک روحانی زندگی گزارنے میں ناکام رہا ہوں، تو آج خدا نے مجھے اگین 2021 کے پہلے سنڈے میں یہ موقع دیا ہے تاکہ میں ایک فریش سٹارٹ لے کر خدا کے ساتھ نیا رشتہ قائم کروں اور نئی طور پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کروں. ہاللیلویا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آج فریش سٹارٹ لیں اپنی لائف کا 2021؟ آئیے زوردار تالیاں بجائیے خدا کے جلال کے لیے. وہ خدا جو ہمیں بار بار اپرچونٹیز دیتا ہے، نئے نئے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو بھول کر ہم نئی زندگی گزارنا شروع کریں. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 3 تاریخ ہے اور 3 کا عدد ٹرینٹی کا عدد ہے، تثلیث کا عدد ہے. اور آج خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح مجھ کو اور آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرتا ہے، بلاتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو خیر باد کہہ کر آج سے نئی تازہ روحانی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. ہاللیلویا. سو ویری فرسٹ چیز جو اس پیسج میں ہم نے پڑھی، 6 آیت، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. سو میرا پہلا پوائنٹ جو آج بائبل مقدس ہمیں سکھانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے. اگر میں روحانی طور پر گرو کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اسپرچولی خدا میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو ہر قسم کی پراؤڈنس سے، مغروری سے کیا کرنا ہوگا؟ خالی کرنا ہوگا. ہم نے پڑھا وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے. سو کیا پوری کائنات میں کسی کے اندر یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ طاقت ہے کہ وہ رب الافواج کا، جو لشکروں کا رب ہے، اس کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں، کوئی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا تو بولتا ہے تو زمین کانپنا شروع کر دیتی ہے. ہاللیلویا. پوری کائنات میں جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو ویری فرسٹ سن، جو پہلا گناہ اس کائنات میں ہوا، اس کا نام ہی مغروری تھا. ایک فرشتے نے اپنی ذات میں پراؤڈنس کی اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لگاؤں گا. تو خدا کو یہ بات بالکل ناپسند آئی. خدا نے اس کو پنشمنٹ دی
اور اس کو کیا کیا؟ آسمان سے نیچے گرا دیا۔ اگر دنیا میں مغروری ہی سب سے پہلا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو خدا نے انسان سے محبت کر کے سب سے پہلا جو ہم پر فضل کیا وہ ہمیں اپنی عاجزی اور اپنے فضل، اپنی گریس سے بھرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، عاجزی ہماری لائف میں نیچرل طور پر، قدرتی طور پر نہیں آتی، بلکہ خدا مجھ پر اور آپ پر فضل کرتا ہے تو ہم ہمبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم عاجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی میں فروتنی اور انکساری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امثال 3 باب اور 34ویں آیت میں لکھا ہے، یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر وہ اپنے فضل کو جاری کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ خدا کے فضل سے بھرنا چاہتے ہیں؟ تیرا فضل میرے لیے، سو مجھ پر اور آپ پر یہ آج لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو فروتن کر دیں۔ اگر میں خدا کے فضل کو لینا چاہتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر قسم کی پراؤڈنس، پراؤڈ لک سے، اونچی آنکھ سے اپنے آپ کو خالی کر دوں۔ سم ٹائمز ہماری زندگی میں بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات ہماری پراپرٹی ڈبل ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے پاس اختیار، علم زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے بچے زیادہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، ہم ایک ماڑے ملک سے ایک اچھے ملک میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ہماری پروموشن ہو جاتی ہے، ہمارا انکریمنٹ لگ جاتا ہے، تو ہماری زندگی میں پراؤڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں پراؤڈنس کا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ہم روحانی طور پر ہم اسپرچولی سٹک ہو جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو، پہلا پوائنٹ، اسپرچول گرو کرنے کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ ذرا سا قوت بڑھ جائے، حسن و جمال آ جائے تو ہم بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ ذرا سا ہماری اولاد ذرا ترقی کر جائے تو ہم خاندانوں میں دوسروں کو ڈی گریڈ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نو نو نو، یہ ہماری روحانی ترقی کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پست کرنا ہے۔ مقدس پالوس رسول غلطیوں 2 باب میں لکھتے ہیں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ کون؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنی میں کو، ہمارے اندر جو ہمیں، وہ انسان جو ہمیں پراؤڈ کر دیتا ہے، اس کو مارنا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے مقدس پالوس رسول، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، اور اب یہ جو زندگی میں جسم میں گزارتا ہوں، یہ خدا کے بیٹے پر، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت کی اور اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے مسیح کی محبت۔ پالوس رسول نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کلیسیا کو مارنا چاہا، خدا کے لوگوں کو ستانا چاہا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ خدا نے اسی کو پکڑ لیا اور اس کو غیر قوموں کا رسول بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ کو بھی یوز کر سکتا ہے، کب؟ جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے۔ اور اس لیے فلپیوں 2 باب میں بڑا خوبصورت یہ پیسج ہے، ون آف مائی فیورٹ پیسج ان دا بائبل، ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، پست کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور فرما برداری کا لیول یہ دیکھیں، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ تب خدا نے بھی
اسے بہت سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے تاکہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات ہیں، اور ہر زبان یہی اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ پراؤڈنس ہی تھی، یہ مغروری ہی تھی کہ ایک فرشتہ شیطان بن گیا، اور یہ عاجزی ہی تھی، یہ محبت ہی تھی کہ ایک خدا میرے اور آپ کے لیے انسان بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس خدا کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کی میکنس ہے، اس کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور باپ نے اس کو کیا کیا؟ سر بلند کر دیا۔ کتنے ہیں جو آج سر بلند ہونا چاہتے ہیں 2021 میں جو سر بلند ہونا، جو اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پروسپر ہونا چاہتے ہیں، جو خوشحال ہونا چاہتے ہیں، جو ہیل ہونا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تمام قسم کی مغروری سے کیا کر دیں؟ خالی کر دیں۔ خالی۔ ہم دیکھتے ہیں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کر رکھتی ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے وڈے بننا شروع ہو جان تے ماواں بھی انہوں نے گود چلا دیندی ہیں۔ جی اگر ہم بڑے ہوں گے تو پھر ہمیں مائیں بھی اپنے آپ سے دور کر دیں گی، لیکن اگر ہم چھوٹے بنیں گے، بچے کی طرح بنیں گے، تو ہمیں ماں باپ بھی پسند کریں گے، بہن بھائی بھی پسند کریں گے، کولیگز بھی، ٹیم کے لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے، اور خدا نے تو ہمیں پھر برکت دینی ہی دینی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کسی نے وہ مٹی کے مٹکے سے پوچھا، اس نے کہا تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے میرا ماضی بھی مٹی ہے، میرا حال بھی مٹی ہے، اور میرا مستقبل بھی مٹی ہے، تو اکڑ کس بات کی ہے؟ مجھے اور آپ کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا ہے۔ ذرا سا اگر پراؤڈ لک آ جائے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا نے مجھے اور آپ کو زمین کی مٹی سے بنایا اور ہمارے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ سو پہلا پوائنٹ جو ہم نے 2021 میں سب سے پہلے کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ گنجائش ہوگی تو خدا ہمیں کلام کے مکاشفات سے، گنجائش ہوگی تو خدا ہمیں اپنے پاک روح سے بھرے گا، لیکن اگر ہمارے اندر گنجائش ہی نہیں ہے تو خدا ہمیں پھر ہمارے حال پر چھوڑ دے گا۔ سو پہلا پوائنٹ جو ہم نے سیکھنا ہے 2021 میں، فریش سٹارٹ پر، ہماری لائف میں کسی قسم کی کوئی پراؤڈنس کا ہونا بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ، اور یہ ہے آیت نمبر 7 سے ہم پڑھیں گے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیسے جائے گا؟ میں اس آیت کو پڑھ کے مجھے بڑی برکت ملتی ہے۔ جب ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ چل کے نہیں جائے گا، پھر وہ دڑکیاں لگا کے جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اس آیت میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارے لیے کمانڈمنٹ بھی ہے، حکم بھی ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ فائٹ بیک کرنی ہے، کسی کے ساتھ ریزسٹ کرنا ہے، تو وہ میرے فیملی میمبرز نہیں ہیں۔ شاید 2020 میں اپنے دشمن کو پہچاننے میں ناکام رہی ہوں۔ شاید 2020 میں اپنے دشمن کو صحیح طرح ریکگنائز نہیں کر پایا۔ شاید میں نے اپنے بھائی کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا، شاید میں نے اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھ لیا، شاید میں نے اپنے سسر کو اپنا دشمن سمجھ لیا، شاید میں نے اپنے ٹیم میمبرز کو، اپنے کولیگ کو، بزنس پارٹنر کو، شاید میں نے اپنے چرچ ممبر کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ 2021 کے سٹارٹ میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، اور بھائی آپ کا دشمن
کوئی اور نہیں ہے، آپ کا دشمن ابلیس ہے۔ آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو جیون ساتھی دیا ہے محبت کرنے کے لیے، کیئر کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، فیملی دی ہے اچھے لمحات گزارنے کے لیے، رشتہ دار کیے ہیں دکھ سکھ میں شامل اکٹھے ہونے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، اور جو ہمارا اصل دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری یاری پکی ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ نو 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 نو، ہمارا دشمن سب کا ایک ہی دشمن ہے اور اس کا نام ابلیس ہے۔ اگر آپ افسیوں 6 باب کو پڑھتے ہیں وہاں پر بڑا کلیئر لکھا ہوا، بڑا کلیئر کہ ہمارے دشمن کا نام کیا ہے، کیونکہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ ہماری کشتی کس کے خلاف ہے؟ ابلیس کے خلاف، اختیار والوں کے خلاف، حکومت والوں کے خلاف اور شرارت کی قوتوں کے خلاف، وہ جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس لیے لکھا ہے اپنے سب ہتھیار کیا کرو؟ کیا کرو؟ باندھ لو۔ آپ کو ہتھیاروں کا پتہ ہے؟ ہمارے ہتھیار کیا ہیں؟ ہمارے ہتھیار کیا ہیں؟ ہمارے ہتھیار اسی چیپٹر میں لکھا ہے، سچائی سے اپنی کمر کس لو، راست بازی کا بختر باندھ لو، پاؤں میں صلح کی سلامتی کے جوتے پہن لو، اپنے سر پر نجات کا خود لے لو، اور ہاتھ میں کیا لینا ہے؟ جو ہمارا آفینسو ویپن ہے، خدا کا زندہ کلام لے لو۔ اور جب ابلیس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، وہ کہے گا مجھے سجدہ کرو، وہ آپ کو شان و شوکت دکھائے گا، وہ آپ کو آزمانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ کے اندر روح کا کلام ہوگا، روح کی تلوار ہوگی، خدا کا کلام آپ کے اندر بھرا ہوگا، تو آپ ہر آزمائش میں اس کے تمام سوالوں کا جواب بھی دے پائیں گے۔ آپ کہیں گے یسوع کی طرح کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کر، لکھا ہے آدمی صرف پھر روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اگر ہمارے پاس خدا کا کلام ہوگا تو پھر ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیا کر پائیں گے؟ مقابلہ کر پائیں گے۔ مقابلہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ملٹری ٹرم ہے۔ اس میں فوج کیا کرتی ہے؟ کھڑی رہتی ہے، وہ بھاگتی نہیں ہے، وہ اپنے دشمن کے ساتھ لگاتار فائٹ بیک کرتی ہے، اور تب تک فائٹ بیک کرتی ہے جب تک وہ جیت نہ آ جائے۔ 2021 میں بہنوں اور بھائیوں، ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں نا، وہ شروع چ صلح کر لیے، جڑے رسے ہوئے نے، جنہاں نال اسی رسے ہوئے ہیں، جڑے ناراض نے، جنہاں نال اسی ناراض ہاں، جنہاں نے ساڈا نقصان کیتا ہے یا جنہاں دا اسی نقصان کیتا ہے، اسی انہاں دے نال صلح کر لیے، اور سب تو وڈی گل اسی اپنے رب دے نال صلح کر لیے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ پہلا پطرس 5 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم مضبوط ہو کر اور جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ذرا نام لے اس کا۔ ہماری چاچی، تائی، ہماری پھپھو، مامی، ہماری بھابھی، ہمارے دوست، ہماری ہمسائی، یہ ہماری دشمن نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں ان سے محبت کرنے کے لیے، یسوع کی تعلیم تو بے مثال ہے، پوری دنیا میں ایسی تعلیم نہیں ملتی۔ یسوع نے تو یہ کہہ دیا اپنے دشمنوں سے بھی کیا کرو؟ محبت کرو، اور وہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہالےلویا،
تے لڑائی ساڈی کندے نال ہے؟ ابلیس دے نال۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، عاجز کرنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ 2021 میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر کلیسیا کا ممبر، عالمگیر کلیسیا کا ایک ایک شخص حالت جنگ میں ہے، اور ہماری جنگ ہمارے کامن دشمن کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ہے۔ آمین۔ تیسری بات جو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک۔ 2020 تک شاید ساڈے وچوں بہت سے پین پائی اور جڑے ایتھے بیٹھے نے، جڑے آن لائن واچ کر رہے نے، خدا تو دور رہے نے، لیکن خدا نے سانو 2021 ایسے لی دیتا ہے تاکہ اسی خدا دی قربت دے وچ آ جائیے۔ ہالےلویا۔ خدا دے نال اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کر لیے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیں۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ خدا تو ہماری شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ خدا ہم سے کبھی دور نہیں جاتا۔ یہ ہم ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، یہ ہماری ناپاکیاں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان گناہوں کو، ان ناپاکیوں کو، ان نافرمانیوں کو اپنی لائف سے، اپنے خاندان کی لائف سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے، خدا کے نزدیک جانا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ، ایون میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں، وہ جسمانی طور پر تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیتھفل نہیں ہیں۔ خدا نے تو ہمیں اپنے روح سے بھر دیا ہے۔ خدا تو آسمان کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے اندر آ گیا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے نزدیک جائیں، لیکن ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں۔ ہم بزنس میں بیزی ہو گئے، ہم جابز میں بیزی ہو گئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی ہاکی، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی سنوکر کھیلتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں۔ میرے عزیزو، خدا نے مجھے اور آپ کو 2021 اس لیے دیا ہے تاکہ ہم خدا کے نزدیک آ جائیں۔ نوح 3 باب اور اس کی 57 ورس میں لکھا ہے، جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو۔ جیسے ہی ہم خدا کو پکارتے ہیں، خدا ہمارے نزدیک آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، ڈس اپوائنٹ نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ شاید 2020 میں تو نے بہت سی بیماری کو اپنے اوپر لیا ہے، شاید 2020 میں تیرے سر پر بہت سا روپے پیسے کا قرض رہا ہے، شاید 2020 نے ابلیس نے تجھے بہت ستایا ہے، لیکن تو ڈس اپوائنٹ نہ ہو، تو ہراساں نہ ہو، تو مایوس نہ ہو، کیونکہ جب تو میرے نزدیک آئے گا تو بیماریاں تجھ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہالےلویا، ہالےلویا، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ریسنٹلی کرسمس گزرا ہے، دور دراز کے ملک سے مجوسی خداوند یسوع مسیح کے قریب آنا شروع ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے یسوع مسیح کو کیا کر لیا؟ ڈھونڈ لیا۔ لیکن فقی فریسی، ریلیجیس لیڈرز، یہودی قوم، جن کے درمیان خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، جن کے درمیان خداوند یسوع مسیح رہا، جن کے درمیان اس نے سکونت اختیار کی، وہ 5 منٹ کی مسافت پر بھی یسوع مسیح کو نہ ڈھونڈ پائے۔
آج خدا نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے 2021 کے ہم اس کو ڈھونڈ لیں, اس کی نزدیکی میں, اس کی قربت میں چلے جائیں. تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تمہیں, بولے میں تمہیں مل جاؤں گا. تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے, جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے تو میں تم کو مل جاؤں گا. 2021 میں یسوع کے نزدیک جانا ہے, یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. 2021 میں دنیا کی خواہشات کو, جسمانی خواہشات کو, جو دنیا میں ہم نے بڑی سی لسٹ بنا رکھی ہے کہ اس میں میں گھر لوں گا, اس میں میں گاڑی لوں گا, اس میں میں بنگلہ لوں گا, اس میں میں بزنس کو ایکسپینڈ کروں گا, اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ کر لیجئے کہ 2021 میں یسوع کو لا لوں گا. ہاللیلویہ. 2021 میں یسوع کو اپنے گھر لے آؤں گا. 2021 میں یسوع کو پرماننٹ اپنے گھر کا ممبر بنا لوں گا. شاید 2020 میں ناکام ہو گیا ہوں, لیکن 21 میں یسوع نو منا کے ہی چھڈاں گا. ہاللیلویہ. تے یسوع مننے گا کہ جدو پورے دل نال اسی ہوندے عاشق ہو جائیں گے, طالب ہو جائیں گے, تو پھر یسوع سانو مل جائے گا. چوتھی بات, جو چوتھا اصول میں نے سیٹ کیا ہے 21 کے ٹارگٹ میں, چوتھی بات یہ ہے, اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو. اے گناہگارو, دیکھیں ذرا کیسے ورڈز ہیں. اور سنرز کلین یور ہینڈز. ہم اپنے گھروں میں شاید صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, ہم شاید کووڈ-19 کے دوران ہینڈ سینیٹائز کرتے ہیں, لیکوڈ ہینڈ واش سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, لیکن یہاں پر مصنف ہمیں اس قسم کے ہاتھ دھونے کے لیے نہیں کہہ رہا. مصنف ہمیں یہ کہہ رہا ہے, اے گناہگاروں, کتنی ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مصنف یہ کہہ کر پکارتا ہے او سنرز, حالانکہ میرا اور آپ کا فدیہ دیا جا چکا ہے. اپنے ہاتھوں کو کیا کرو, دھو. کلین یور ہینڈز. کون سے ہاتھوں کو؟ وہ ہاتھ جو گناہ آلودہ ہیں. گناہ آلودہ ہاتھوں کو شاید ہینڈ سینیٹائزر سے ہمارے بیرونی جرمز تو کل ہو جائیں, لیکن وہ جرمز جو اندرونی طور پر ہیں, وہ جو میرے ہاتھوں نے غلط ویب سائٹ کو کلک کرنے کے وسیلہ سے گناہ کیا ہے, وہ جو غلط تصویریں دیکھنے میں نے اپنے ہاتھ موبائل فون پر یوز کیے ہیں, وہ جو لیپ ٹاپ پر میں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے, ان ہاتھوں کے گناہوں کو مصنف کہتا ہے کہ 2021 میں تو دھو لے, اور تجھے کسی ہینڈ سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح کا خون ہی تیرے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. ارے وہ ویکسینیشن لے لے. اگر تیری انگلیاں 2020 میں غلط یوز ہوتی رہی ہیں, تو 2021 میں ان ہاتھوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے. تیرے خاندان میں 2021 میں ریوائیول آ جائے گا یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کتنے ہیں جو آج عہد کرتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کو دھو لوں گا, ان ہاتھوں میں اب گناہ نہیں ہوگا, ان ہاتھوں سے بے گناہ کا خون نہیں بہے گا, میں ایموشنلی, فزیکلی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. شاید 2021 میں میرے سامنے کوئی غلط تصویر آئے تو یہ ہاتھ اب اس تصویر کو دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. ان ہاتھوں کا اگر استعمال اب 2021 میں ہوگا تو کسی کی مدد کرنے کے لیے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے, پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے, جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. اگر میرے ہاتھ 2021 میں استعمال ہوں گے تو 2021 میں میرے ہاتھ کلام مقدس کی گواہی کو سنانے کے لیے استعمال ہوں گے. ہاللیلویہ.
2021 میں میرے ہاتھ خدا کے زندہ اور لازوال کلام کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گے، کیونکہ جب میں خدا کے کلام کو 2021 میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لوں گا تو خدا مجھے، میرے ازواج کو، میرے بچوں کو، ماں باپ کو، میرے خاندان کو، میرے گھرانوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے گا۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو خدا یسوع مسیح کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی۔ پریز گاڈ۔ اگلی بات مصنف کہتا ہے، اے دو دلو، اے ڈبل مائنڈیڈ لوگو، تم ابلیس کی طرف بھی رجحان رکھتے ہو اور میری طرف بھی۔ ڈبل مائنڈیڈ لوگو، دیکھیں مخاطب کیسے کر رہا ہے۔ اے ڈبل مائنڈیڈ لوگو، اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ کیا کرو؟ سینٹیفائی یور ہارٹس، اپنے دلوں کو پاک کرو، کیونکہ جتنے بھی خیالات ہیں وہ ہمارے دل میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ دل سب سے زیادہ لا علاج اور ہیلہ باز ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اے خدا دعا کیجئے میرے اندر پاک دل پیدا کر دے، میں اثر نو مستقیم روح کو ڈال دے۔ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ میرا اور آپ کا دل ہی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے خدا میرے اندر کون سا دل؟ ناپاک دل نو کڈ کے باہر سٹ دیو۔ اس دل دے وچ اگر کسی دا اختیار، کسی دی حکومت، کسی دی اتھارٹی ہے تے او میرے تے تواڈے یسوع بادشاہاں دے بادشاہ دی، جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ ہمارے دل پر اگر کسی کی حکومت ہونی چاہیے تو وہ یسوع مسیح ناصری کی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اے خدا میرے اندر کون سا دل؟ پاک دل۔ بولیے کون سا دل؟ کون سا دل؟ گیلری والے بولے کون سا دل؟ کہیے اے خدا ناپاک دل نو کٹ دے، اے خدا ناپاک دل نکال دے اور میرے سینے میں پاک دل کو پیدا کر دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جدو دل پاک ہوئے گا، اکھاں پاک ہون گیاں، دماغ، سوچاں، خیالاں، اٹھنا بیٹھنا، حرکات و سکنات، گفت و شنید، کول و فعل پاک ہو جان گے تے ساڈیاں زندگیاں چل دیاں پھر دیاں یسوع مسیح دا خط بن جان گے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اور یہ سب کچھ دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سب کچھ۔ اے خدا 2021 میں میرے دل میں پاکیزگی ڈال دے، میری بیوی کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے، میرے ہسبینڈ کی لائف میں، میرے بچوں کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب یسوع کے خون سے نہیں ہوگی۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ یرمیہ 4 باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے یروشلیم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ اور پھر آگے سوال ہے، برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ کتنی دیر تک؟ برے خیالات، خون ریزیاں، چوریاں، ڈکیٹیاں، ناپاکیاں، کسی دا حق مارنا، کتنی دیر تک تمہارے اندر رہیں گے؟ ان کو کیا کر؟ اپنے اندر سے نکال دے، اپنے آپ کو ہر قسم کی شرارت سے کیا کر؟ پاک کر دے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو یسوع کے خون سے ایسے سے صاف کریں، یسوع کے خون سے صاف کریں۔ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو کہیے، میں اپنے ہاتھوں کو یسوع تیرے خون سے بالکل دھو کر صاف کرتی ہوں۔ کہیے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، یسوع مسیح کی۔ آخری بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا، 9ویں آیت۔ افسوس اور
मातम करो और रो। बड़ी ये पैशनेट, बड़ी ये दर्द से भरी हुई आयत है। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से बदल जाए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनाह करके बड़ा फख्र करते हैं। किसी के घर डाका मार के ना घर आके फिर जश्न करते हैं। 420 किसी को ठग के वो घर आके देगे चढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं वाह जी वाह, हम तो कामयाब हो गए। किसी का हक मार के वो जश्न मनाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुसन्नफ हमें इस बात के लिए इनकरेज करता है। मुसन्नफ कहता है 2020, 19, 18 और पीछे जितने भी तूने गुनाह कर लिए हैं ना, उन पर क्या कर, मातम कर ले, उन पर रोना शुरू कर ले, उन पर अफसोस करना शुरू कर दे, उनके लिए पछताना शुरू कर दे। और मुस्तकबिल में जो तुझे गुनाह की वजह से सजा मिलेगी, उनको अपने माइंड में ला और आंसू बहाना शुरू कर दे। जब तू आंसू बहाएगा, जब तू पछताएगा, जब तू ये कहेगा फजल नाल आए रब, बख्श गुनाह सब मेरे, तो खुदा अपने फजल को जारी करेगा और तुझे तमाम गुनाहों से रिहाई दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने गुनाहों पर रोना शुरू कीजिए, रोइए, कराइए। ज़बूर नवीस कहता है मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूं, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। हर रात, ज़बूर 6, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। और ज़बूर 30 में लिखा है रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। आंसू बहाएं। 2020 में जितने मैंने सिन किए हैं, जितनी मैंने नापाकी की है, जितनी मैंने नाफरमानी की है, उन पर मुझे खुश नहीं होना। आज 2021 में मैं अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती हूं तो मुझे अपने गुनाहों पर क्या करना है, मातम करना है। और यिर्मयाह की तरह सिर्फ अपने ही नहीं, अपनी कौम के लिए भी आंसू बहाने हैं। यिर्मयाह 9 बाब पहली आयत में लिखा है काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, आइए सब दुआ कीजिए। एक बदचलन औरत यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह के कदमों पर झुककर अपने आंसुओं के साथ अपने गुनाहों पर पछताती है। और यीशु के पैरों पर वो कीमती इत्र डालती है। बदचलन है, नापाक, सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब यीशु के पास आ जाती है, जब यीशु उसे पछतावे का रूह लगा देता है, तो यीशु उसके किरमजी गुनाहों को माफ कर देता है। कहिए आए यीशु, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरी बीवी पर, मेरे खावंद पर, बच्चों पर जो नाफरमान है, इन पर फजल जारी कर, क्योंकि तेरा खून मुझे तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है। यीशु, मेरे गुनाहों की वैक्सीनेशन अगर किसी के पास है तो वो तेरे ही पास है। डॉक्टर, हकीम, तबीब मेरे गुनाहों का फिदिया नहीं दे सके, लेकिन यीशु तेरा खून मुझे तमाम नापाकियों से साफ करता है। मैं तमाम करप्शन का आज
तेरे सामने इकरार करती और करता, तमाम चोरियां तेरे सामने रखता, तमाम नशाबाजियां तेरे सामने रखता, वो डकैतियां जो मैंने इन हाथों से की हैं उनकी माफी चाहता हूं। वो बदचलनी जो मैंने आज तक की है तू जानता है, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। यीशु मेरे आंसुओं को देख और 21 में मेरे खानदान को रिस्टोर कर दे, मेरे खानदान को रिस्टोर कर दे, मुझे डिलीवर कर दे तमाम गुनाहों बीमारियों से, बदरूहों से, मुझे डिलीवर कर दे कर्ज की लानत से। मैं अपने दिल को पानी की मानी तेरे हुजूर उंडेल देती हूँ। यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर दे। मैं 21 में कोई गलत मूवी नहीं देखूंगी, मैं 21 में कोई गलत तस्वीर नहीं देखूंगा, मैं इंटरनेट का सही और दुरुस्त इस्तेमाल करूंगा। यीशु तू मुझ पर रहम कर। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है। जिस तरह तूने 38 बरस के बीमार को शिफा दी, आज मुझे भी फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हील कर दे। हालेलुया। खुदावंद आज बंधन टूट जाए, जुए खुल जाए, आज घरानों में रिवाइवल आ जाए, और जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो रो रो कर अपने गुनाहों पर पछताएं और वादा करें कि आइंदा को मैं कभी तेरे पाक रूह को रंजीदा नहीं करूं। हालेलुया।